دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے اور پہلے دولت سے بھرا جمعۃ المبارک کا مبارک اور خاص دن آ گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن کے اندر رب کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ فرشتے آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ پاک سے دعا کر رہا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن دولت کی یہ خاص تسبیح یا حی یا قیوم کی بالخصوص پڑھ لینا اور ایک چھوٹا سا صدقہ جو میں آپ کو بتاؤں وہ کر لینا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، آج کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے۔ آج کا دن اتنا خاص دن ہے کہ اگر اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ اگر آج اللہ پاک سے 1 کروڑ مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو 70 کروڑ سے نوازے گا، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، شعبان کا پہلا جمعہ ہے۔ اس دن نیکیوں کا بھاؤ بھی بڑھ جاتا ہے اور اللہ والوں، ہماری مصیبتیں بھی حل ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت باقی دنوں کی نسبت زیادہ جمعۃ المبارک کے دن قبول ہوتی ہے۔ تو دوستوں، آج یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل پڑھ لینا، جس کے معنی ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے۔ یہ اللہ پاک کا وہ صفاتی نام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ رب کی بادشاہت بھی ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو دوستوں، جب رازق رب ہے تو کیوں نہ آج اس خاص وظیفے کو پڑھ کے رب العالمین کو راضی کر لیا جائے۔ یا حی یا قیوم یہ کوئی عام نام نہیں، یہ رب العالمین کی وہ خاص تجلی ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مصیبتیں، آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ خدا را، آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھنا، آج کے اس وظیفے کو معمولی مت سمجھنا۔ یہ وہ قبولیت والا وظیفہ ہے کہ اگر آج آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات، ہر مراد پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھول دیے جاتے ہیں اور برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل خدا را آج کی اس برکت اور رحمت والی قبولیت والی گھڑیوں میں پڑھ لینا، ضائع مت کرنا۔ چند منٹ نکال کر یا حی یا قیوم کی یہ خاص تسبیح پڑھ لو۔ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری کائنات بدل سکتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ ہے اور یہ پہلا جمعہ ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 3 تاریخ نہیں، تقدیروں کو پلٹنے والی تاریخ ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا رد نہیں ہوگی، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو کہو گے پورا ہوگا۔ آج اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا 1 سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی ان قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا۔ ماہ شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر رحمتیں، برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، کیونکہ شعبان المعظم کے مہینے میں ایک بڑی ہی مقدس اور بابرکت رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العالمین کے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور جو ہمارے نامہ اعمال ہیں وہ رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ حی یا قیوم کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی بہترین تسبیح ہے۔ بس ایک بار اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، فرانس، اٹلی، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کا پہلا دولت والا جمعۃ المبارک کا مبارک اور خاص دن آ جائے تو یہ عمل پڑھ لینا۔ جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے۔ اس دن اگر اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو تو آپ کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود پاک خود سماعت کرتے ہیں، خود سنتے ہیں۔
تو دوستوں آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کر لو۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں لازمی اس عمل کو پڑھیں۔ اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں لازمی ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم، نظر رحمت فرماتا ہی رہے گا، کیونکہ جب آپ لوگ کسی اور کے لیے آسانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی آپ لوگ جب اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور کوئی دوسرا اس ویڈیو پر آئے گا، وظیفہ پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے بعد میں پہلے آپ کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ تو اللہ والوں یہ چھوٹی موٹی نیکیاں کرتی ہی رہا کرے، پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ پاک کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ ہے اور یہ پہلا جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص اور مبارک دن آ گیا ہے۔ اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں،
اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حساب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کی مصیبت الگ ہے، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، پسند کی نوکری کرنا چاہتے ہو، یا پھر اللہ والوں کوئی بھی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی بیماری ہے، بس آج اس کی نیت کر لو۔ اگر آپ لوگ ایک مٹھی چاول یا چینی لے کر اس وظیفے کو پڑھو گے تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ صرف 1 بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا،
اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں یا وہابو وہ خاص نام ہے، جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں ان چاول یا چینی کے دانوں پر یا پھر آپ نے پانی رکھا ہے، جو بھی رکھا ہے اس پہ پھونک لازمی مانگ لیں۔ اگر آپ لوگوں نے پانی رکھا ہے تو پھونک مارنے کے بعد یعنی دم کرنے کے بعد اس پانی کو آپ لوگ پی لیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ دیکھیں وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، بہترین انداز میں آپ لوگوں نے وظیفہ کر لیا، لیکن اب اللہ پاک سے مانگنے کا وقت آیا ہے۔ ہم لوگ زیادہ تر جو غلطیاں کرتے ہیں نا وہ اسی وقت کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جہاں ہم لوگ غفلت کر جاتے ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ والوں؟ پوری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ کو دعا بہترین انداز میں کریے گا۔ وظیفے کے جو طریقہ کار بتائے جائے اس کو اس طرح سے ہی پڑھیے گا۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت انشاءاللہ فرمائے گا۔ آپ کی تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے، بس آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ والوں اگر ہمارے اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، اور اللہ والوں وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ ماہ شعبان کی اس پہلے جمعۃ المبارک کے دن اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اور آئندہ ایسے منحوس کام کرنے سے ہم سب کو بچا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔